کچھ کرنا ہے. بڑی مہربانی آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا عدنان صاحب. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو فنڈامنٹل کوشچن ہے وہ کشمیر کا ہے. ٹھیک. کشمیر ڈسپیوٹ جس ٹائم تک حل نہیں ہوگا، کوئی بھی ڈائلاگ، کوئی بھی جو یہ روز مذاکرات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کر آج دن تک مسئلہ کشمیر پر 2 دفعہ جنگیں ہوئیں. دہشت گردی کا مسئلہ تو اب اٹھا نا، سال پہلے یا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے، لیکن کشمیر کا مسئلہ 1947 سے چلا آ رہا ہے. کتنے مذاکرات ہو چکے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم سے لے کر اب تک کتنے آپ مذاکرات کر چکے ہیں انڈیا کے ساتھ. شملہ معاہدہ آپ نے کیا، پھر کرکٹ ڈپلومیسی آپ نے کی، پھر بس ڈپلومیسی آپ نے کی. مطلب ہے جو بھی آپ نام اس کو دے دیں، آئے روز کوئی نہ کوئی مذاکرات ہوتے ہیں. جو آپ کہتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک دن پہلے ان کے کسی گورنمنٹ آفیشیل نے اسٹیٹمنٹ دے دی، ہوم سیکرٹری وہ آئے دن اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک کمپوزٹ ڈائلاگ نہیں ہوں گے، برابری کی سطح پر ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو چاہتا ہے کہ جی کشمیر جو ہے وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ہم کہتے ہیں کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، شہر رگ ہے، ہماری شہر رگ ہے. اگر ہم کشمیر کو شہر رگ اپنی بناتے ہیں تو پھر ہمیں، اور وہ اٹوٹ انگ بناتے ہیں، ہاں وہ اٹوٹ انگ بناتے ہیں. اور جب تک یہ مل کر ایک کمپوزٹ ڈائلاگ نہیں کرتے، اس ٹائم تک ان کی کوئی بھی ٹاکس جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہونے والی. آپ دیکھ لیں، فارن منسٹر صاحب آئے ہوئے ہیں انڈیا کے پاکستان میں، انہوں نے بھی یہی طے کیا ہے کہ ڈائلاگ سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بات چیت ہی ہر مسئلے کا حل ہے، جنگیں نہیں ہیں. جس طرح ہم 2 جنگیں لڑ چکے ہیں، اتنی ہماری آرمی مر چکی ہے، انڈیا کی آرمی مر چکی ہے، سویلین مر چکے ہیں، ان کے بھی اور ہمارے بھی. آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کدھر جا رہی ہے. یورپ جو ہے وہ یورپین یونین اس نے بنا لی ہے، اور ہم لوگ پہلے تو ہیں ہی غریب، اور اس غربت کی وجہ سے ہمیں تو اور جنگیں کم کرنی چاہیے، اور کرنی نہیں چاہیے ایکچولی. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا مخلص ہے پاکستان کے ساتھ، آئے دن پاکستان کو بلیم گیم کر رہا ہے جس طرح، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ڈائلاگ کوئی کامیاب نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب، نواز شریف نے بھارتی قیادت کے ساتھ شروع کی تھی، جی، جب واجپئی صاحب کو بلایا گیا، بس ڈپلومیسی شروع ہوئی اور سارا کچھ. پھر اس میں بریک کیوں آ گئی؟ کیا ملٹری اس میں نہیں چاہ رہی تھی پاکستان کی، یا کیا تھا؟ بالکل. اس میں دیکھیے، جب لاہور میں مینار پاکستان کے اندر، وہاں پہ جب ان کی ڈسکشن ہو رہی تھی، جب ہاتھ ملائے جا رہے تھے، جب بس پہ آئے تھے، بس پہ اتر کے ان کو ریسیپشن کی جا رہی تھی، 2 بندوں نے انکار کیا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، واجپئی سے نہیں ملیں گے. ایک پرویز مشرف صاحب جو اس وقت آرمی کے چیف تھے، اور ایک انفارچونیٹلی جماعت اسلامی کی قاضی حسین. ان دونوں نے کہا ہم نہیں جائیں. تو بڑا پروٹیسٹ کیا تھا اس دن لاہور میں. ہاں، اب دیکھیے نا، ریلی نکالی. اگر میں تو اس میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو مین رول جو 60s میں پلے کیا تھا، وہ ذوالفقار علی بھٹو نے پلے کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کو ٹو کیری دیٹ آن فار پیسفل نیگوسیشن. آپ پیسفل نیگوسیشن اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کسی کے سامنے آنکھ نہ جھکائیں، آپ اپنی غیرت پہ رہیں، آپ کی ڈگنیٹی ہو، اور آپ کو اپنے جو بھی آپ کے انٹرسٹ ہیں، جو نیشنل انٹرسٹ ہو، آپ اس کو سامنے رکھیں. آپ ریجنل انٹرسٹ کو سامنے رکھیں، آپ گلوبل انٹرسٹ کو سامنے رکھیں، اور ڈگنیٹی کے ساتھ ان کے ساتھ آپ ڈسکس کریں. لیکن اگر انیشیلی ہر سٹیج پہ ہم جو ہے نا آنکھیں نیچے کر کے، اب آگرہ میں جو پرویز مشرف نے کیا تھا، یا تو پہلے وہ مکے دکھا رہے تھے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اپنی عوام کو دکھاتے ہیں. ایگزیکٹلی دیٹس وائی. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، جب بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی ہے،
چاہے وہ پی 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 کی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ کی ہو، انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے جنگ کے بغیر سلوشن حل کرنی چاہیے انڈیا کے ساتھ، لیکن دا کشمیر ایشو شوڈ اسٹے ایز دا کور ایشو، ٹاپ آف دا ایجنڈا. آف کورس. اب مشرف نے کیا یہی نہیں کیا تھا، اس نے تو کشمیر کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا تھا نا. اس نے کہا تھا آؤٹ آف باکس کو اس کا حل نکال لیں گے. ایگزیکٹلی. واٹ از آؤٹ آف باکس؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے یا ہمارے جتنی بھی، لیکن اس دور میں کچھ پیش رفت ہوئی تھی. پیش رفت ہوئی تھی، اب اس کو موقع نہیں دیا نا. یہی ہوا تھا میرے خیال میں دس واز جون، سپٹمبر میں، اکتوبر میں ان کی گورنمنٹ کو چھٹی دے دی. یہی ہوا تھا نا جب واجپائی نے گلہ کیا کہ میاں صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں اور ادھر سے آپ. نہیں میں کہہ رہا ہوں مشرف دور میں بھی کچھ پیش رفت ہوئی تھی کشمیر ایشو پہ. وہ کس وقت ہوئی؟ جب امریکہ کا پریشر پڑا. نہیں تو امریکہ کے پریشر کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہی تو غلط فہمی ہے ہماری. ہم نے جو ہے نا، ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ مذاکرات شروع ہیں یہ کیسے شروع ہو رہے ہیں؟ اس کا رزلٹ میں بتاؤں کہ ایز لانگ ایز ان کا اٹوٹ انگ رہے گا، ایز لانگ ایز ہم ادھر ادھر کی کریں گے، اس کے ریزلٹس نہیں آئیں گے. نہیں شروع کیسے ہو گئے پھر؟ میں تو اس کو کوریلیٹ کرتا ہوں. دیکھیے عدنان صاحب، میں ان مذاکرات کو کوریلیٹ کرتا ہوں امریکنز کے مڈ ٹرم الیکشن کے جو اکتوبر نومبر میں ہو رہے ہیں امریکہ کے. ہاں آپ مجھے یہ بتائیں کہ